بہت زمانہ پہلے ایک وسیع و عریض سلطنت تھی جسے لوگ سلطنت نوران کے نام سے جانتے تھے۔ یہ سلطنت اپنی خوشحالی، مضبوط قانون اور انصاف پسند بادشاہ کی وجہ سے مشہور تھی۔ بادشاہ شہریار ایک دانا، بردبار اور نیک دل حکمران تھا۔ اس کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ تخت سے زیادہ عدل کو اہمیت دیتا تھا۔ مگر اس عظیم بادشاہ کے دل میں ایک خاموش دکھ تھا۔ اس کی کوئی اولاد نہ تھی۔ رات کے آخری پہر وہ اکثر محل کی بالکنی میں کھڑا آسمان کو دیکھتے ہوئے سوچتا، میرے بعد اس سلطنت کا کیا ہوگا؟ کیا میرا بنایا ہوا انصاف باقی رہ پائے گا؟ اسی سلطنت کے ایک چھوٹے سے گاؤں سبزپور میں دو بھائی رہتے تھے، بڑا بھائی کامران اور چھوٹا بھائی سلمان۔ دونوں یتیم تھے اور بچپن ہی سے ایک دوسرے کا سہارا بنے ہوئے تھے۔ کامران نہایت ذہین، باتونی اور دنیا داری میں ماہر تھا۔ وہ جانتا تھا کہ کس سے کیا بات کرنی ہے اور کیسے فائدہ اٹھانا ہے۔ اس کے برعکس سلمان خاموش طبع، سادہ دل اور گہری سوچ رکھنے والا نوجوان تھا۔ وہ کم بولتا، مگر جب بولتا تو دل سے بولتا۔ کامران اکثر سلمان سے کہتا، دنیا عقل سے جیتی جاتی ہے، خاموش رہنے والوں کو کوئی نہیں پوچھتا۔ سلمان مسکرا کر جواب دیتا، اور کچھ دل سے بھی جیتی جاتی ہے بھائی۔ چند دن بعد دونوں بھائی دارالحکومت پہنچے۔ شاندار دربار، اونچے ستون، سنہری پردے، سب کچھ آنکھوں کو گھیرا کر دینے والا تھا۔ بادشاہ شہریار نے اعلان کیا، میں کسی طاقتور کو نہیں، کسی سچے انسان کو اپنا وارث بناؤں گا۔ پہلی آزمائش، سچ اور جھوٹ۔ بھائیوں کے سامنے ایک مقدمہ پیش کیا گیا۔ ایک امیر تاجر اور ایک غریب کسان کے درمیان زمین کا جھگڑا تھا۔ کامران نے دلائل دیے، قانون کی موٹی باتیں کی اور فیصلہ امیر کے حق میں دے دیا۔ سلمان نے خاموشی سے کسان کی بات سنی، ثبوت دیکھے اور کہا، سچ طاقت سے نہیں، حقیقت سے پہچانا جاتا ہے۔ بادشاہ نے پہلا امتحان سلمان کے حق میں لکھ لیا۔ دوسری آزمائش، دولت یا انصاف۔ بادشاہ نے دونوں کو الگ الگ کمروں میں بلایا۔ ایک کمرے میں سونے کے ڈھیر تھے، دوسرے میں ایک مظلوم قیدی۔ کامران نے دولت چنی، سلمان نے قیدی کو آزاد کیا۔ بادشاہ کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ تیسری آزمائش، قربانی۔ بادشاہ نے سب سے سخت اعلان کیا، جو تخت حاصل کرے گا، دوسرا بھائی ہمیشہ کے لیے جلا وطن ہو جائے گا۔ کامران خاموش ہو گیا۔ سلمان آگے بڑھا اور بولا، میں اپنے بھائی کے بغیر بادشاہ نہیں بن سکتا۔ اگر کسی کو جانا ہے تو میں چلا جاتا ہوں۔ فیصلہ۔ بادشاہ شہریار تخت سے اٹھ کھڑا ہوا۔ آج میں نے اپنا جانشین پا لیا ہے۔ جو تخت کو ٹھکرا دے، وہی اس کا حقدار ہوتا ہے۔ سلمان کو بادشاہ مقرر کیا گیا اور کامران کو اس کا وزیر بنایا گیا تاکہ وہ اپنی عقل کو صحیح راستے پر استعمال کرے۔ انجام: سلطنت نوران میں انصاف، محبت اور بھائی چارہ عام ہو گیا۔ لوگ کہتے، یہ تخت نہیں، قربانی کی حکومت ہے۔ سبق: تخت اور تاج وقتی ہوتے ہیں، مگر کردار اور رشتے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔